بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نصیبوں والی اٹھ جا، اب سورج سر پہ چڑھ آیا ہے۔ جنت بی بی نے پیار سے ڈانٹتے ہوئے بیٹی کے اوپر سے چادر کھینچی۔ کیا ہے اماں، گھڑی دو گھڑی سونے بھی نہیں دیتی۔ زلیخا ضد کی دھنی تھی، نہ جانے کس پہ چلی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موندے موندے چادر واپس کھینچی اور پھر سو گئی۔ زلیخا نہ کر، اٹھ جا، اب یہ 5واں چکر ہے میرا۔ چل اٹھ میری دھیے، جنازے کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ اب کے جنت بی بی نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ کیا مصیبت ہے اماں، مرے کوئی اور بھرے کوئی۔ رات بھی تو دیر سے آئے تھے ان کے گھر سے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ابھی تک میری۔ بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے زلیخا مسلسل جمائیاں لے رہی تھی۔ نہ میری دھی، ایسا نہیں کہتے، ایک دن سب نے ہی تو مرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنت بی بی کی آواز بھر آ گئی۔ بس کر اماں، اب پھر نہ رونا دھونا شروع کر دینا۔ بڈھا ہو کے تو مرا ہے وہ، پر نہ جانے تجھے کیوں اتنا غم ستا رہا ہے۔ زلیخا نے چارپائی کے نیچے سے جوتی نکالتے ہوئے ماں کو ٹوکا۔ جنت بی بی پچھلے چند دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ زلیخا کے رنگ ڈھنگ کافی عجیب ہو رہے تھے۔ بات بات پہ غصہ کرنا اور چڑنا، یہ سب اس کی طبیعت کا خاصہ نہیں تھا، تو پھر آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بات کی فکر اسے ہر لمحہ ستائے رکھتی تھی۔ پر اس وقت جب بیٹی جوانی کے اس دور سے گزر رہی تھی جہاں سرکشی عروج پر ہوتی ہے، ابھی اسے سمجھانے والی بات کرنا مطلب اسے باغی کرنے کے مترادف تھا۔ چاچی، زلیخا کدھر ہے؟ مسواک سے رنگے ہونٹ، آنکھوں میں کاجل، ماتھے پہ بالوں کی لٹ، اپریل کے آخری دنوں میں گولڈن رنگ کا سلکی سوٹ، گلے میں کریپ کا سبز دوپٹہ اور ہاتھ میں لال رنگ کا پراندہ ہلاتی وہ بیچ دروازے میں کھڑی کسی طور پنجابی فلموں کی مٹیار سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے پورے گھر کو اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ اندر ہی ہے، آگے کچھ کہتے کہتے جنت بی بی خاموش ہو گئی۔ کہیں زلیخا میں تبدیلی کی وجہ یہ تو نہیں، کہیں باہر جا رہی ہو کیا؟ جنت بی بی نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ارے نہیں چاچی، نسیم نے ایک ادائے دل فریبی سے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ منہ پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پراندے کو پیچھے پھینکا۔ اس کی انہی اداؤں نے محلے کے ہر دوسرے لڑکے کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ جنت بی بی ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ نمو، میں ادھر ہوں، بس آ رہی ہوں 2 منٹ۔ زلیخا نے نسیم کی آواز سن لی تھی۔ چاچی، وہ میں فوتگی پہ جا رہی تھی تو سوچا زلیخا کو بھی لیتی جاؤں۔ نسیم نے ایڑیاں اٹھا کر اندر کمرے میں جھانکا۔ اچھا اماں، میں جا رہی ہوں۔ زلیخا کا حلیہ بہرحال نسیم جیسا تو نہ تھا، پر فوتگی پہ جانے والوں جیسا بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ تو اتنا سج دج کے کیوں آئی ہے؟ دروازے سے باہر نکلتے ہی زلیخا نے نسیم کی اس قدر تیاری پہ چوٹ کی۔ آخر کو فرحان کے گھر جا رہی ہوں، کیا پتا اسے پرسہ ہی دینا پڑ جائے، نسیم نے ذومانی انداز میں کہا۔ چل ہٹ کمینی، اس کا دادا فوت ہو گیا ہے اور تجھے عشق معشوقی سوچ رہی ہے۔ میں کیا کروں اپنے اس دل کا جو سنبھلتا ہی نہیں۔ نسیم نے اپنے دونوں ہاتھ دل پہ رکھے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے زلیخا پہ گر سی گئی۔ چل سیدھی ہو جا، مجھے لگتا ہے ماتمی بوا ابھی تک نہیں پہنچی۔ فوتگی والے گھر کے قریب پہنچ کر زلیخا نے نسیم کے کان میں سرگوشی کی۔ تبھی تو اتنی خاموشی ہے، ورنہ وہ ہوتی تو 2 گلی چھوڑ کر بھی ان کے بین سنائی دے رہے ہوتے۔ جواب میں نسیم کی کھیکھی سنائی دی۔ اچھا منہ بند کر، زلیخا نے نسیم کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے جھڑکا۔ اے نمو ہی ہے نا، اللہ معاف کرے، بناؤ سنگار تو دیکھو اس کا، لگتا ہے کسی شادی پہ آئی ہے، اور نال اپنی جنوں دی کڑی ہے نا۔ خالہ بسم اللہ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے ساتھ بیٹھی سغرا سے پوچھا۔ ہاں خالہ، وہی ہے منوس ماری۔ سغرا نے نسیم کو دیکھ کر منہ بنایا۔ قسمانو کھانی، انہیں کسے نو نہیں چھڑنا، پہلے فصیحہ نو پٹی پڑھائی تے ہن ایدے پیچھے لگ گئی۔ خالہ بسم اللہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ خالہ بسم اللہ کو، یقیناً ہمارے بارے میں ہی کان بھر رہی ہوگی سغرا چاچی کے۔ نسیم نے زلیخا کو کوہنی ماری۔ تو انہیں چھوڑ اور ادھر دیکھ، ماتمی بوا آ گئی۔ زلیخا کی نظر اچانک دروازے سے اندر آتی ماتمی بوا پہ پڑی۔ ماتمی بوا پورے محلے میں مشہور تھیں، جس گھر میں بھی میت ہو جاتی ان کا وہاں جانا لازمی تھا۔ خوب رونق لگاتی تھی اور ایسے ایسے بہن ڈالتی کہ سننے والا بس سنتا ہی رہ جاتا، اور اوپر سے ان کی آواز، کمال کی چاشنی تھی ان کی آواز میں۔
مزہ آ جاتا تھا سن کر۔ ہائے وے میرے ربا، کی ہو گیا؟ ماتمی بوا نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور عورتوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی میت کی طرف بڑھنے لگی۔ لو خالہ، ایک اور آگئی ڈرامے باز، سغرا نے ناک چڑھائی۔ تم نے اسے دیکھا؟ نسیم کا اشارہ سامنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ثریا کی طرف تھا۔ ہاں تو کیا ہوا اسے؟ زلیخا نے حیرانگی سے نسیم کی طرف دیکھا۔ آج کل عظیم کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا، نسیم نے زلیخا کے قریب ہوتے ہوئے راز ترانہ لہجے میں کہا۔ زلیخا کو لگا کہ جیسے اس کا سانس کہیں اٹک گیا ہو، پر عظیم تو اس کے آگے بولنے کی ہمت زلیخا میں نہ تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تو نے تو مجھے نہیں بتایا پر مجھے کسی طرح پتہ لگ ہی گیا۔ نسیم نے مکار عورتوں کی طرح ہنستے ہوئے آنکھیں مٹکائیں۔ میں تجھے بتانے ہی والی تھی، پر اس سے پہلے کہ زلیخا کوئی بہانہ بناتی، ماتمی بوا میت کے سرہانے پہنچ چکی تھی۔ ہائے ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے ہی چلا گیا۔ ماتمی بوا نے چارپائی کا سرہانہ سنبھالتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ لو سن لو اس کی، 60 سے اوپر کا ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ سغرا کے ساتھ بیٹھی حفیظہ نے سرگوشی کی۔ اور میں تمہیں بتاؤں، خالہ بسم اللہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جیرے کی بہو ہے نا، ایک دن اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرا تھا۔ ہاں سچ ایمان سے، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حفیظہ کا کھلتا منہ دیکھ کر خالہ نے یقین دلانے کے لیے اپنے ایمان کا سہارا لیا۔ خالہ کی یہ بات صرف حفیظہ اور سغرا نے ہی نہیں، آس پاس بیٹھی دوسری عورتوں نے بھی سنی تھی۔ توبہ توبہ، ایسے کرتوت تھے اس بڈھے کے۔ سغرا نے باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر اوپر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی۔ لو یہ تو میں نے ابھی کچھ بتایا ہی نہیں، میں اگر اس کے اور کرتوت بتانے بیٹھ گئی نا تو مانو یہی حشر لگ جائے۔ میں تو بس یہ سوچ کر چپ ہوں کہ مرنے والے کی برائی نہ کروں، خالہ بسم اللہ نے احسان جتانے والے لہجے میں کہا، اور پیچھے بیٹھی جنت بی بی یہ سن کر سن ہی رہ گئی۔ تو کوثر کے گلے کیوں نہیں لگی؟ جنت بی بی کے دائیں طرف بیٹھی فرزانہ نے سعیدہ سے پوچھا۔ جب میرا سسر فوت ہوا تھا تو پورے 3 دن بعد آئی تھی یہ مجھے پرسہ دینے۔ یہ میرا ہی ظرف ہے جو میں یوں میت پہ چلی گئی۔ تو بھی کمال کرتی ہے سعیدہ، جب لگے ہاتھوں تو آ ہی گئی ہے تو جا کے اس کے گلے تو لگ، اسے بھی تو پتہ چلے کہ تو میت پہ آئی تھی۔ فرزانہ نے سعیدہ کو بڑے پتے کی بات بتائی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کھلے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سعیدہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کوثر کی طرف چل پڑی۔ کسی کے دکھ درد میں شامل ہو کر ان کا درد بانٹنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر اپنی موجودگی ظاہر کرنا۔ یہ وہ سوال تھا جو ہر ایسے موقع پر جنت بی بی کے دماغ میں ابھرتا تھا، پر جنت بی بی اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی تھی۔ جنو تو نے کوثر کے کپڑے دیکھے؟ ہاں، جنت نے کوثر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے نیا سوٹ پہن رکھا ہے، غضب خدا کا، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے آج کل کی لڑکیوں میں تو۔ نئی نویلی دلہن ہے اور پھر چاچا رحم دین بھی تو اچانک سے فوت ہو گئے۔ جنت بی بی نے تعویل پیش کی۔ رہنے دے جنو، پوری رات لنگ گئی، بدل بھی تو سکتی تھی۔ یہ تو نے بالکل صحیح کہا ہے طاہرہ، بھلا آج کل کی لڑکیوں میں وہ حیا شرم کہاں جو ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ محلے میں کہیں بھی فوتگی ہو جاتی تو ہم پورا ہفتہ صاف کپڑے کی طرف دیکھتی ہی نہیں تھی۔ جنت کی بجائے پیچھے بیٹھی سعیدہ نے جواب دیا۔ نی تیری بیٹی کی کوئی بات پکی ہوئی کہ نہیں؟ اچانک جنت بی بی کو بائیں طرف سے آواز سنائی دی۔ کدھر بھلا؟ نجمہ گھٹنے پہ کوہنی رکھے اور ماتھا پکڑے بیٹھی تھی۔ میرے تو نصیب ہی کھوٹے ہیں راستہ، جو بھی رشتہ آتا ہے پھر پلٹ کے جواب ہی ملتا ہے ادھر سے۔ نجمہ جو ابھی رحم دین کی بیوہ کے گلے لگنے کے بعد اپنی خالی کھلی آنکھوں کو رگڑے جا رہی تھی، اب سچ میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انسان اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے غم کے سوا کسی اور کا غم ہی محسوس نہ ہو، جنت بی بی نے دکھ سے سوچا۔ ایک رشتہ ہے میری نظر میں، تو کہے تو میں بات چلاؤں؟ راشدہ نے سب سے نظر بچاتے ہوئے نجمہ سے کہا۔ کیسے لوگ ہیں اور لڑکا کیا کرتا ہے؟ نجمہ کی آواز میں خوشی کی لہر دوڑی۔ لڑکے کی دکان ہے اپنی پرچون کی، بہت شریف اور بیپا لڑکا ہے، کافی سوکھا گھر بار ہے اس کا، پر راشدہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ پر کیا؟ نجمہ سے رہا نہ گیا۔
ایک بازو نہیں بیچارے کا، راشدہ نے مسکین صورت بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں راشدہ، میں نے تجھے اپنی بہن سمجھ کے حال دیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ تو مجھے کسی لولے لنگڑے کا رشتہ بتائے گی۔ نجمہ کے رکے آنسوں میں پھر سے روانی آ گئی۔ تو تیری بیٹی کون سا کوئی حور پری ہے؟ راشدہ نخوت سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ راحیلہ تو شکر ہے تو مجھے ادھر مل گئی، ورنہ میں نے تیرے گھر کا چکر لگانا تھا۔ عورتوں کے بیچ سے اٹھتے ہوئے راشدہ کی نظر اچانک راحیلہ پہ پڑی۔ خیر تو تھی نا؟ راحیلہ اور راشدہ کی فطرت ایک جیسی ہی تھی، دوسروں کے معاملات میں ٹو لینا۔ وہ فصیحہ آج کل کہیں نظر نہیں آتی۔ راشدہ نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ ہاں تو تجھے نہیں پتا اس کا؟ راحیلہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ نہ، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتی بھلا۔ راشدہ نے بھی لا تعلقی کی حد کر دی۔ ہونو پتا نہ پتا، پورے محلے کو تو خبر ہے اس بات کی۔ یہ کہتے ہوئے راحیلہ نے تمسخر اڑاتی نظروں سے راشدہ کو دیکھا۔ چل ہن نخرے نہ دکھا، بتا بھی دے۔ راشدہ کو بات جاننے کی جلدی تھی۔ اس سے پہلے کہ راحیلہ راشدہ کو فصیحہ کے گھر سے بھاگ جانے اور پھر پکڑے جانے کا قصہ خوب مرچ مسالہ لگا جنت بی بی نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ ری جنو، جنت بی بی کو کھڑا ہوتے دیکھ کر خالہ بسم اللہ نے آواز لگائی۔ جی خالہ، یہ اپنی زلیخا کو ہاتھ میں کر، نہیں تو کل کلاں کو کوئی گل کھلائے گی فصیحہ کی طرح۔ آخری جملہ کہہ کر خالہ بسم اللہ نے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ ارد گرد بیٹھی تمام عورتیں ہنسنے لگیں۔ ہائے رحم دینا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو تیری میری لڑائی ہوئی تھی، تو نے تو مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہ دیا۔ ماتمی بوا کے بہن اور سینا کو بھی عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اب دیکھو بھلا اس نگوڑی کو، یہ بھی کوئی کرنے والی بات تھی؟ خالہ بسم اللہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور دیکھنا خالہ، چاچے رحمے کی بیوی اور بہو کو کیسے چپ چاپ بیٹھی ہیں جیسے میت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ کہنے والی سغرا تھی۔ لو بھلا، وہ کیوں روئے؟ وہ تو الٹا خوش ہو رہی ہوں گی کہ بڈھے سے جان چھوٹی۔ کیوں خالہ؟ حفیظہ نے اپنی بات پر خالہ کی رائے لینا چاہی۔ حفیظہ تم ہی کچھ شرم کر لو، فوتگی والا گھر ہے، ادھر یہ باتیں بھلا زیب دیتی ہیں تمہیں؟ جنت بی بی سے رہا نہیں گیا تو اس نے حفیظہ کو نشانہ بنا کر سب کو ٹوکا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جنو۔ خالہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جنت کی بات میں ہاں ملائی۔ ابھی خاموش ہوئے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ سغرا شروع ہو گئی۔ خالہ آج کل تو دیدوں میں پانی ہی نہیں رہا، تجھے یاد ہے نا میں کیسے اپنے سسر کے مرنے پہ دھاڑے مار مار کے روئی تھی، کوئی ہوش و حواس بھی نہیں رہا تھا مجھے۔ سغرا کا اشارہ رحم دین کی بہو کی طرف تھا جو چپ سادے ایک طرف آرام سے بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں یاد ہے مجھے، خالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھلا تجھے کون بھول سکتا ہے، ایک آنسو بھی نہیں تھا تیری آنکھوں میں۔ اور خالہ جب اسے کوئی پرسہ دینے جاتا نا تو یہ پھٹاک سے دھاڑی مار مار کے رونے لگ جاتی تھی۔ خالہ بسم اللہ کی بات کاٹتے ہوئے سغرا کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے بیٹھی۔ فریدہ نے سغرا کا پول کھولا۔ پر تو آخر میں آئی تھی، سغرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھا خالہ، ابھی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ فریدہ نے ہنستے ہوئے سغرا کی نقل اتاری۔ کمینی ہے پوری یہ، خالہ نے فریدہ کا ہاتھ دبایا۔ خالہ اب دنیا داری بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سغرا نے بھی خوب بے شرمی کا مظاہرہ دکھایا۔ ارے جنو تو کدھر؟ جنت کو اٹھتا دیکھ کر خالہ نے پوچھا۔ خالہ وہ میں ذرا گھر کا ایک چکر لگاؤں، کوئی ہے نہیں نا؟ بس نہیں سغرا، اب بندوں میں وہ پہلے جیسا احساس ہی نہیں رہا، دیکھو تو میت کے ہوتے ہوئے بھی کیسے اٹھ کے چلی گئی جنو، فریدہ نے جنت کے جانے کے بعد کہا۔ اور ایک ہم ہے، صبح سے آ کے بیٹھی ہیں ادھر، مجال ہے جو ذرا گھر کی خیر خبر بھی لی ہو، کیوں حفیظہ؟ اور یوں ان کو ایک نیا موضوع مل گیا بات کرنے کو کہ جنازے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور یہ آدھا گھنٹہ یوں ہی تو نہیں گزر جانا تھا۔ میت والے گھر سے نکلتے ہوئے جنت بی بی کو اپنے بزرگوں کی کہی بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا مرنے والوں کو اس کی اچھائیوں سے یاد کرو تاکہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر انہیں بخش دے، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ جنت بی بی کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھی۔ اے میرے کریم مالک، تو ہی اپنی رحمت سے چاچے رحم دین کی مغفرت فرما۔ جنت بی بی نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چل دی۔